غزوہ خیبر کا موقع ہے، صحابی سارے موجود ہیں، ایک صحابی وفات پا جاتے ہیں، ساتھی آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے، جنازہ تیار ہے، چلیے۔ یہی طریقہ ہوتا تھا، اللہ کے رسول کی موجودگی میں جنازہ اللہ کے رسول ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں اٹھائی اور کہا پڑھ ڈالو تم جنازہ۔ اور یہ بہت سخت بات ہوتی تھی، بہت سخت بات ہوتی تھی یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیں، بہت سخت بات ہوتی تھی یہ، بلکہ منافقین کی ایک نشانی ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے، یہ جملہ فرماتے تھے تم پڑھ لو۔ اب سارے پریشان، کوئی منافقت کی چیز اس انسان میں نہیں دیکھی، کوئی منافقت کی چیز نہیں دیکھی، اندازہ ہو جاتا تھا لوگوں کو۔ سارے کھڑے ہیں خاموش، اللہ کے رسول کی طرف دیکھ رہے ہیں، سب کے چہرے بدلے ہوئے ہیں، تعجب ہے، حیرت ہے، دکھ ہے، عجیب جذبات لیے صحابہ کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول نے سب کے چہروں کو دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کہ جو فوت ہو چکا ہے وہ منافق ہوگا، شاید یہ سوچ رہے ہیں۔ رکھا ایسی کوئی بات نہیں، بات یہ ہے کہ تمہارے اس ساتھی نے خیانت کی ہے، تمہارے اس ساتھی نے خیانت کی ہے، جاؤ تم جنازہ پڑھ لو۔ صحابی گئے، سامان میں دیکھا، حدیث کے الفاظ ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، صرف چند موتی اس کے سامان سے ملے جس کی مالیت کہتے ہیں 2 درہم سے بھی کم تھی، 2 درہم سے بھی کم تھی، اور اللہ کے رسول کی ناراضگی دیکھیے کہ جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ ناراضگی دیکھیے، خیانت کتنی بڑی چیز ہے، آج ہم نے کہاں سے سوچ لیا ہے۔ دیکھیے اللہ کا فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، 2 ہی تو سہارے ہیں ہم گناہگاروں کے پاس، اور تو کچھ نہیں ہے نا، اپنے اعمال تو ہے نہیں۔ آج کے دور میں کہاں سے اعمال آئیں، کہاں سے تقوی آئے؟ ہم جیسے مسلمانوں کے پاس صرف 2 سہارے ہیں، اللہ کا فضل ہمیں پہنچے تو ہمارا کام بن جائے، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں پہنچے، نظر کرم پہنچے تو ہمارا کام بن جائے۔ اور ایسے اعمال جو اللہ کو بھی ناراض کر دیں اور اللہ کے رسول کو بھی ناراض کر دیں، پھر تو ہم تباہ ہو جائیں گے، پھر تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ خیانت، اللہ قرآن مجید میں اعلان فرمائیں کہ لا يحب الخائنین، کہ اللہ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، تو پھر فضل کیسے پہنچے گا؟ اگر ہم خیانتوں کے ڈھیر کے ساتھ، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ روز قیامت جتنی خیانت کی ہوگی سب لیے ساتھ آ رہے ہوں گے، سب لیے ساتھ آ رہے ہوں گے۔ اور محدثین نے عجیب بات لکھی ہے، کیوں اپنے خیانتوں کا بوجھ لادے ہوئے آ رہے ہوں گے؟ کہا اس لیے آ رہے ہوں گے کہ ہر دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ اس نے اتنی خیانت کر رکھی ہے، ایک رسی کی خیانت کی ہے، وہ بھی سامنے، پورے جہاں کے سامنے وہ رسی اٹھائے ہوئے آ رہا ہوگا۔ اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہمارے اس معاشرے کے لوگ اربوں کی خیانت، اربوں کی خیانت، اتنی بڑی بڑی خیانتیں، اتنے بڑے بڑے بوجھ کے ساتھ جب آ رہے ہوں گے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے حقوق میں خیانت کر کے جب جا رہے ہوں گے، اتنا بڑا بوجھ لیے کہ اللہ کے رسول 2 درہم کی خیانت سے جب ناراض ہو جائیں، جب اس بوجھ کے ساتھ انسان کو دیکھیں گے تو کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ میرے عزیز، ذمہ داریوں کا احساس کیجئے، ذمہ داری کی بنیادی تصور کو سمجھیے۔ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی، ہم میں سے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہے، اور روز قیامت ہر ایک نے اپنی اس ذمہ داری کا حساب کتاب اللہ کو دینا ہے۔ یہاں تو لوگوں کی نگاہوں سے بچ جائیں گے، آگے پیچھے باتیں کر کے نکل جائیں گے، مگر اللہ کی عدالت میں نہیں نکل سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خصوصاً میرے وہ بھائی جن کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی ذمہ داریاں رکھی ہیں جن کا تعلق زیادہ لوگوں سے ہے، خدا کے لیے وہ احساس کریں، خدا کے لیے وہ احساس کریں۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج جامعہ اسلامیہ clifton.edu کو لائک کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل جامعہ اسلامیہ کلفٹن آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔
جزاک اللہ.